نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ آکسیجن اور کاربن پہ ہے۔ آکسیجن اور کاربن کا امتزاج یہ شروع سے لے کے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اگر یہ امتزاج ختم کر دیا جائے تو صرف آکسیجن باقی رہے گی، تو کاربن باقی نہیں رہے گا، تو یقیناً درخت زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں تو کاربن ان کی خوراک ہے، آکسیجن وہ باہر نکالتے ہیں جو ہمارے سانس لینے کے لیے چھوڑی جاتی ہے، ہمارے لیے کام آتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آکسیجن اور کاربن کا آپس میں کتنا گہرا ایک آپس میں لنک موجود ہے۔ اگر ہم کاربن کو چھوڑ دیں اور صرف آکسیجن کو پکڑ لیں تو یہ کائنات کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صرف سچ کی بات کریں، کیونکہ ہم سچ کو انٹرلنک کرتے ہیں آکسیجن سے اور جھوٹ کو ہم کرتے ہیں کاربن سے۔ آپ کسی طرح بھی لے سکتے ہیں، آپ آکسیجن کو مثبت سے کر لیں اور آپ کاربن کو منفی سے کر لیں۔ جیسے بجلی کے اندر دو تارے موجود ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے، آپ پازیٹیو کو آکسیجن سے جوڑ دیں اور آپ منفی کو آپ کاربن سے جوڑ دیں۔ اسی طرح یہ پوری کائنات کا قانون اس پازیٹیو اور نیگیٹو کے گرد گھوم رہا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں، لنک بھیجیں، دوستوں کو ویڈیوز کا تسلسل دکھائیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دنیا میں سب سے منفرد کام ہے۔ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے بہت کام کیا اس کے اوپر، لیکن وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا۔ لوگ لکیر کے فقیر ہیں، صرف ان کی ان باتوں کو کوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے تحقیق کی، حالانکہ ان کی تحقیق سے آگے مزید تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ آج وہ زندہ ہوتے تو کیا وہ مزید تحقیق نہ کرتے، نظریہ مفرزہ کے اوپر اور کام کرتے اور کام کرتے اور کام کرتے؟ یقیناً کام کرنے کی ضرورت تھی اور رہے گی، جب تک زندگی باقی ہے تب تک رہے گی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ تسلسل لوگوں تک پہنچے اور اس کی روشنی پھیلتی چلی جائے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو ہمارا آکسیجن اور کاربن کا جو ہم نے ایک امتزاج لوگوں کے سامنے بتایا اور جو ایک نئی ایک جہد شروع کی لوگوں کے سامنے کہ آکسیجن اور کاربن بھی ایک چیز ہے، تو یقیناً یہ بہت سارے دوستوں کے لیے ایک پازیٹیو تھنکنگ میں گئی چیز اور لوگوں کے لیے سیکھنے کا موقع ملا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر آکسیجن کو دیکھیں تو ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں، ہماری موت ہے۔ اب جو کافر لوگ ہیں وہ زندہ ہیں لیکن زندہ لاشیں ہیں، وہ لوگ وہ زندہ نہیں ہیں، دیکھنے میں زندہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی ذات اگر ساتھ نہیں ہے تو وہ لوگ مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں، اگر اللہ رب العزت کی ذات ان کے ساتھ موجود نہیں ہے تو وہ مردہ ہیں نہ کہ وہ زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ اچھا جس کے اعمال اچھے، نہ کہ اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے کہ جو اپنے نسب حسب اور نسب میں اعلی اور رافع ہے۔ اگر ہم بات کریں حسب نسب کی تو حضرت بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی کو سیدنا کا لقب دیا گیا، حبشی ہونے کے باوجود وہ آقا اسلام سے پہلے ان کی چاپ سنائی تھی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے اعمال اور انسان کی جو نیت ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ اب اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو صرف اگر آکسیجن مہیا کر دی جاتی اور کاربن نہ ہوتا تو درخت زندہ نہ رہ پاتے۔ اسی طرح اگر سچ ہی دنیا کے اندر موجود ہوتا تو اللہ پاک یہاں کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو میں اس کو مٹا کے اس کی جگہ دوسری قوم کو، دوسری امت کو لے کے آتا جو گناہ بھی کرتی اور مجھ سے معافی بھی مانگتی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھولنا، اللہ کو نادانی، اللہ کو پسند ہے کہ انسان نادانی میں کوئی غلطی کر بیٹھے اور پھر فوراً وہ رجوع کرے اپنے اللہ سے۔ اور اللہ پاک وہاں فرشتوں سے کیا فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں تم گواہ رہنا کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر انسان کچھ ٹائم کے بعد پھر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو غلطی کرنا، اس پہ نادم ہونا بہت پسند ہے،
اور غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ فرعون نے، نمرود نے، شداد نے، قوم نوح نے، قوم لوط نے، ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ یہی کام کیا کہ اب ایک غلطی کی، اوپر سے شرمندگی نہیں اختیار کی، اور الٹا شرمندہ ہونے کی بجائے انہوں نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی ذات تو اس کی تھی، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، تو حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیالہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہو، یہ کیسے چلتا ہے نظام؟ تو اللہ پاک نے ایک پیالہ دیا کہ یہ پیالہ لو، تو اونگ کی حالت میں وہ پیالہ چھلک گیا، گر گیا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ اگر مجھے اونگ آ جائے تو اس دنیا کا کیا بنے گا، اس دنیا کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے نہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ میرا دماغ ایک حد تک کام کرتا ہے، ایک حد کے بعد جا کے میں بھی اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں کہ اللہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ میں یہاں پہ تسلیم سر خم کر لوں، اپنے سر کو جھکا دوں کہ تیری ذات واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ اور حقیقت میں سچ بات پوچھیں تو میں نے روحانیت کے حوالے سے تو اللہ رب العزت کو دیکھا ہی دیکھا تھا، جانا ہی جانا تھا، لیکن جب سے میں طب کے نظام کے اندر داخل ہوا اور میں نے طب میں لوگوں کی بیماریوں کو، کٹھن چیزوں کو میرا سٹرونگ ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک یقین میرا سٹرونگ ہو گیا کہ واقعی وہ رب ذات ایسی ہے کہ واقعی اللہ کہلانے کے اور خدا کہلانے کے قابل ہے، کہ وہ انسانوں کے لیے اتنا کچھ جانتی ہے کہ اس نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ زمین میں چھپا چھوڑا، انسان کے لیے رکھ چھوڑا۔ اب یہاں پہ فرشتوں کو سجدہ کروانے کا حکم تھا کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کیا جائے آدم کو سب نے سجدہ کیا، لیکن آدم کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اس کے اندر گھمنڈ تھا، اس کے اندر تکبر تھا، وہ کاربن تھا اس کے اندر، اور اس کا دل اس بات کے اوپر تھا کہ میں بہت طاقت والا ہوں، اور میری طاقت کے سامنے کوئی اور طاقت نہیں، اللہ کے ذات کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کیا جائے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نہ جھکا، کیونکہ اس کے اندر کاربن تھا اور آکڑ تھی۔ آکڑ ہمیشہ تب ہوتی ہے کہ جب آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے اور کاربن لیول بڑھ جاتا ہے، تو انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے نیگیٹو تھاٹ پیدا ہوتے ہیں، غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کی مثال اب یوں بھی لے لیتے ہیں کہ آپ جب سو جاتے ہیں، اکثر دوست ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ جب سوتے ہیں تو سونے کے بعد نیگیٹو چیزیں ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ نائٹ فال جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نیگیٹو تھاٹ ہے، یہ کاربن کی علامت ہے، یہ آکسیجن کی علامت نہیں ہے۔ آکسیجن کبھی بھی اللہ رب العزت کے اگینسٹ نہیں جاتا، اللہ رب العزت کے خلاف نہیں جاتا۔ آکسیجن ہمیشہ اللہ رب العزت کے بالکل اس کے مطابقت سے پازیٹیو تھنکنگ میں جاتا ہے، جہاں پہ جھوٹ نہیں ہے، جہاں پہ کینہ نہیں ہے، جہاں پہ حسد نہیں ہے، جہاں پہ بغض نہیں ہے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ آکڑ اور غرور اور تکبر کا عنصر باقی رہے۔ اللہ رب العزت کے اندر ایک جو خاصیت ہے، کبریت کی چادر، وہ صرف اللہ رب العزت کو سجتی ہے، وہ انسان کو نہیں سجتی۔ لیکن انسان میں جب نیگیٹو تھاٹ یا کاربن کا امتزاج بڑھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر نیگیٹو تھاٹس بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کا اللہ پہ ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی باڈی میں پازیٹیو تھنکنگ رہے گی تو آکسیجن لیول بہتر رہے گا تو رہے گی، اگر آکسیجن لیول کم ہو گیا تو انسان رب سے دور ہو جائے گا۔ اور ہمارے ارد گرد دیکھ لیں کہ آج ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کہ ہم نے آقا اسلام کے فرمودات کو ہم نے یکسر مسترد کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے بھوکا رہنا دین کی تعلیم کا حصہ قرار دیا، فاقہ، لیکن ہم فاقہ کہاں کرتے ہیں آج اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر سید صاحبان جو سادات فیملی کے لوگ ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں،
تو میں اکثر ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے جو آپ کے نانا تھے، کیا آپ نے اپنے نانا کے فرمودات کو یکسر بھلا نہیں دیا؟ آپ لوگوں کی زندگی میں اپنے نانا کی کون سی بتائی بات اب تک زندہ جاوید ہے؟ کوئی بھی بات نہیں۔ اگر ہم دیکھیں سادات فیملی، کیونکہ اکثر ان سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آقا اسلام اور ان کی فیملی کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک ہسٹری میں کبھی پڑھا ہو کہ وہ لوگ کبھی بیمار ہوئے۔ اگر وہ تھوڑے بہت بیمار ہوئے، بخار شخار ہوا تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار، سبحان اللہ، مولا کائنات، کیا بات ہے! اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں تو یقیناً پنجتن پاک کے گھرانے کا جو ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ یقیناً آقا اسلام اگر شہر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار مولا کائنات ان کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ سے آج تک جتنا علم تھا میرے پاس اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو یکسر مسترد کر دیں تو یقیناً ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ تمام لوگوں کے اندر حضرت علی سیدنا وہ سب سے زیادہ قریب رہے آقا اسلام کے، اور سب سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملا آقا اسلام کی زندگی سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار بھوکے رہتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی بیماری کا علاج نہ ملے تو وہ فاقہ کرے، فاقے کے اندر علاج موجود ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو بھوکے پیٹ بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ جب بھی میں نے بیمار ہوتے دیکھا، میں نے بڑے لوگوں کو بیمار ہوتے دیکھا اور ان کے کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتے دیکھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے تک چلتا آ رہا ہے، کیونکہ اس کائنات کو بنانے کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی، اگر ہم نیگیٹو کو یکسر مسترد کر دیں یا بالکل آپ ختم کر دیں اس کو، تو اس کائنات کو بنانے کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تھا، ایک بنانے کا موٹو تھا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کی سوچ کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ ہمیشہ سے آکسیجن اور کاربن کا امتزاج رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ گاڑی کے انجن کو چلاتے ہیں، آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جب کوئلہ جلایا جاتا تھا تو اس کی چمنی میں سے، انجن کی چمنی میں سے دھواں نکلتا تھا، وہ کاربن تھا، اور جو آکسیجن تھی وہ جلتی تھی تو کاربن کے نتیجے میں رن نہیں کرے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سانس چھوڑتے ہیں تو درخت ہماری چھوڑی ہوئی کاربن کو آبزرو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سانس چھوڑتے ہیں تو آکسیجن کو چھوڑتے ہیں اور کاربن کو وہ لیتے ہیں، اور آکسیجن ہمارے لیے استعمال میں آتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاربن اور آکسیجن کا امتزاج کتنا ضروری ہے۔ اگر درخت کاربن کو جذب کرنا بند کر دیں تو ہمارا سانس لینا محال ہو جائے گا، اور اگر ہمارا سانس لینا محال ہو جائے گا تو ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا آکسیجن لیول اچھا ہوتا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر ہم کاربن کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ دو ہی چیزیں ہیں، آکسیجن اور کاربن۔ اسی طرح اگر دیکھتے ہیں، اگر ہم آکسیجن کے قریب ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں۔ جیسے کسی کا علاج کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے کاربن لیول کو جب کم کیا جاتا ہے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد اسے سوال کیا جاتا ہے کہ اب پہلے کے اس انسان میں جس کا علاج شروع کیا گیا تھا اور جس کا آکسیجن لیول کم تھا اور کاربن لیول زیادہ تھا، جب کاربن لیول کو کم کیا گیا، آکسیجن لیول کو بڑھایا گیا، تو اللہ کے ساتھ معاملات کیسے؟ تو اکثر و بیشتر الحمدللہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ روابط مضبوط ہوئے، اللہ کے ساتھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اسٹرانگ ہوئی ہیں، اللہ کے ساتھ جو بات چیت تھی وہ اچھی ہو گئی ہے، اور شیطان کے ساتھ جو روابط تھے وہ کمزور ہو گئے، کیونکہ آپ کا پازیٹیو رہنا آپ کے گھرانے کے لیے اچھا ہے، آپ کی فیملی کے لیے اچھا ہے، آپ کے آفس کے لیے اچھا ہے، آپ کی فرم کے لیے اچھا ہے، آپ کی دنیا کے لیے اچھا ہے، دین کے لیے اچھا ہے۔ آپ کا نیگیٹو ہونا آپ کے تمام معاملات کے لیے نیگیٹو ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔
اب کاربن کا امتزاج کب بڑھتا ہے؟ جب ہم بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آکسیجن کا امتزاج کب بڑھتا ہے؟ جب ہم گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو آقا السلام نے پسند فرمائی، جیسے شہد، جیسے خربوزہ، جیسے گرما، جیسے آم، جیسے کھجور، جیسے انجیر، جیسے اخروٹ، جیسے کہ کاجو، اس کا استعمال، تلوں کا استعمال، پٹ کا گوشت کا استعمال، دیسی مرغی کا استعمال، تتر کا استعمال، بٹیر کا استعمال، مرغابی کا استعمال، یہ تمام چیزیں آکسیجن لیول کو بہتر کرتی ہیں۔ جبکہ بڑے کا گوشت کا استعمال، اس کے بعد پھر آپ چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، ان تمام چیزوں کو لے لیں تو یہ کاربن کے امتزاج کو بڑھاتی ہیں۔ تو آقا اسلام نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جو کاربن کو بڑھاتی ہیں۔ اب لوگ یہاں پہ بیوقوفانہ ایک سوال کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آقا اسلام کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اگر نہیں تھی، اگر وہ اتنی بہترین چیزیں ہوتی تو کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کو وہ چیزیں استعمال نہ کرواتے؟ کیا صحابہ کرام کو استعمال نہ کرواتے؟ یقیناً استعمال کرواتے۔ تو آپ کو یہاں سے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے لیے پسند نہیں فرمائی، جو چیزیں صحابہ کرام کے لیے پسند نہیں فرمائی، جو اولیاء اللہ کے لیے استعمال پسند نہیں فرمائی، تو آپ اور میرے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج یہ حکمران ہم پہ کیوں مسلط ہیں؟ کیونکہ ہمارا کاربن لیول بڑھ چکا ہے، ہمارا آکسیجن لیول کم ہے، ہم اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر بلڈوزر چڑھا دیا جائے، ہماری ماں بہنیں کر دی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ تھک چکے ہیں، کاربن لیول نے ہمیں تھکا دیا۔ اگر باہر کی قوموں میں دیکھیں، ان کے اندر کاربن لیول کا امتزاج ہے ہی ہے، لیکن آکسیجن لیول اچھا رکھنے کے لیے ان کی حکومتوں نے بہت کام کیا۔ یہاں پہ ہماری حکومتوں نے ہمارے اندر کاربن لیول کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آکسیجن لیول کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کس انسان کو اولیو آئل انتہائی ازرا قیمت پر میسر ہے؟ کسی کو میسر نہیں۔ پھل جیسے آم ہے، جیسے خربوزہ، اب ایک عام انسان بیچارہ کیسے 200 kg ایک خربوزہ لے کے استعمال کرے، جس کی 1000 روپیہ ایک ڈیلی کی انکم ہے، یا 800 روپیہ 700 روپے انکم ہے، وہ کیسے خربوزے کا استعمال کرے گا، یا کیسے وہ انجیر کا استعمال کرے گا، کیسے کھجور کا استعمال کرے گا؟ یہاں سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ عوام تک ازرا قیمت پر وہ چیزیں مہیا کرے جو آکسیجن لیول کو بڑھائے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ازرا قیمت پر یہ چیزیں مہیا کر دی گئیں تو یہ ان کو اپنے سروں پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جتنی جلدی سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم اپنی اس حکومتوں کو فارغ کر دیں گے، اور ہم اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم اپنے اوپر قانون کی حکمرانی کو ترجیح دیں گے، نہ کہ لا قانونیت کو۔ ہمارے حکمران خود بھی لا قانونیت کا شکار ہیں، اور ہمیں بھی وہ لا قانونیت کے اوپر ہمیں وہ اس راستے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی چور راستہ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں بھی چور راستے کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ جتنے بھی محکمے دیکھ لیں سب کچھ چور راستوں کی طرف لگا دیا گیا کہ وہ ایک چور راستہ منتخب کریں، اور پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر دیکھ کل کس نے دیکھا ہے، کل کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آکسیجن کا لیول بڑھا دیا جائے تو ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آ سکتی ہے، اور ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یقیناً جنت میں آسانی نہیں ہوگی جانے والوں کے لیے، اور جہنم بہت آسانی سے ملے گی، کیونکہ اس کا فیصلہ ہماری اس دنیا کے اوپر ہوگا، اور اس کا دار و مدار آپ کے کاربن اور آکسیجن کے لیول کے اوپر ہے۔ اگر آپ کا آکسیجن لیول اچھا ہے تو یقیناً آپ جنت کی طرف جائیں گے، اگر آپ کا کاربن لیول بڑھ گیا ہے تو دنیا میں بھی بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی تکلیف، دنیا کی پریشانی عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچئے، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے اگر مومنوں کی دل آزاری کا ڈر نہ ہوتا، میں کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، اور تاکہ وہ دنیا میں جو مزہ اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ اور ایک اللہ کے نزدیک ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک وہ سخی یا ایک وہ انسان جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ نے حسب و نصب دیا ہے، تو اس کے پاس تو پیسہ ہے، دولت ہے، اس لیے اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے، چیزیں جاتا ہے تو اس کے لیے امتحان ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہیں آتا، تو اس کے لیے سزا اور بھی زیادہ ہوگی۔ یہ قانون فطرت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اگر غریب ہیں تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ یہاں امتحان لے رہا ہے۔ یہاں پہ اگر غربت ہے تو آخرت میں انشاءاللہ بہتری ہوگی،
یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر کبھی بھی سکون پیسے سے نہیں ملتا. دنیا میں سب سے اہم چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کے بعد صحت ہے، اور اگر صحت ہے تو یقیناً آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اور اگر ہدایت کے بعد آپ کے پاس صحت ہے تو آپ نافرمان ہوں گے، آپ فرعون بن جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ صحت آپ کے لیے بہترین نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے ہدایت بہترین نعمت ہے، اور ہدایت ہے تو بہترین ہے. اگر ہدایت نہیں تو آپ کے لیے دنیا کے اندر ہی عذاب شروع ہو چکا، اور آخرت میں بھی. یاد رکھیے دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو امتحان ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے. اب اس کا فیصلہ کیا کریں گے؟ اگر امتحان ہے تو انسان اللہ کے قریب ہوگا، اگر عذاب ہے تو اللہ سے دور ہوگا. یہ دونوں چیزوں میں فیصلہ کرنا آپ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ عذاب میں کھڑے ہیں یا امتحان میں کھڑے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.